اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انسان جب دنیا کے اوپر اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کو مختلف مراحل پیش آتے ہیں، مختلف حالات اس کو پیش آتے ہیں. اس کی زندگی کے اندر اس کے دوست بھی ہوتے ہیں، اس کی زندگی کے اندر اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں. اللہ پاک ساری انسانیت پر رحم فرمائے، انسانیت کو ہدایت کا نور عطا فرمائے. مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں. انسانی زندگی کے اندر اگر اس کو کسی کے ساتھ کسی قسم کی دشمنی کا معاملہ درپیش آتا ہے تو وہ انسان بڑا ہی پریشان ہو جاتا ہے. تو سفید پوش اور اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے اوپر زندگی گزارنے کی محنت کرتا ہے تو اس کو وہ نہیں چاہتا کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی پیدا ہو جائے. لیکن انسانی زندگی کے اندر اگر اس طرح کا معاملہ درپیش ہو جاتا ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے. اگر اس کی کسی کے ساتھ دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور کوئی اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کا معاملہ کر رہا ہے یا ان کو پریشانی دے رہا ہے، دکھ تکلیف دیتا ہے ناجائز اور حرام، تو انسانی زندگی اجیرن بن جاتی ہے اور وہ پریشانی کے اندر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں اس کے وجود کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے احکامات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو توڑے. تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، دشمنی کئی قسم کی ہوتی ہے. اگر کوئی انسان اپنے دشمن سے حفاظت چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری ہر طرح کی حفاظت ہو جائے، وہ پریشانی اور دشمنی سے محفوظ رہے اور جو دشمنی کا راستہ ہے، جو پریشانی کا راستہ ہے، اس سے اسے نجات مل جائے، تو اسے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک کی ذات عالیہ راستے عطا فرمائے ہیں قرآن پاک کے اندر. اللہ پاک نے ایسے ایسے انسان کو راستے دیے ہیں کہ انسان احکامات الہی اور احکامات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ پر چلے تو اللہ پاک اس کی مدد فرما دیتے ہیں. اب وہ دشمن سے بچنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی حفاظت ہو جائے اور دشمن ہلاک ہو جائے، فنا ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. وہ اب نہیں چاہتا کہ وہ کسی بڑی پریشانی کا شکار ہو جائے، تو اسے اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اگر اس آیت کو مضبوطی سے پکڑ لے اور روزانہ اس کا معمول بنا لے
اور روزانہ اس کی 5 تسبیح کرنی ہے، اول آخر نماز والا درود پاک 11 مرتبہ پڑھ کر دل میں نیت کر لے کہ دشمن سے حفاظت کی نیت کرے، اور دشمن اگر باز نہیں آتا تو تباہ و برباد ہو جائے، فنا ہو جائے، صفائے ہستی سے مٹ جائے۔ اگر وہ کسی صورت میں باز نہیں آتا اور ہر طرح سے اسے ناجائز طریقے سے اسے پریشان کرتا ہے، اس سے دشمنی مول لیتا ہے اور اسے تنگ کرتا ہے، تو وہ یہ روزانہ یہ ذکر کرے اور اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ پاک اس کی ایسی مدد فرمائے گا، ایسی حفاظت فرمائے گا کہ اللہ پاک اسے اس پریشانی کے دلدل سے نکال دے گی۔ اللہ پاک اسے اس مصیبت سے جان چھٹکارا حاصل دے دے گی۔ اللہ پاک اسے اس اذیت سے نکال دے گی، اس اذیت کی دنیا سے اللہ پاک اسے نکال کر آسانی کا معاملہ فرما دے گے اور خوشیاں نازل فرما دے گے۔ اللہ اپنی رحمت نازل فرما دے گے، اپنی رحمتوں کی بارش عطا فرما دے گے۔ ہر طرف سے اللہ پاک اس کو سکون عطا فرما دے گے اور ہر طرح کی اللہ پاک اسے آسانی پیدا فرما دے گے، ہر طرح کی مشکلات دور فرما دے گے۔ اللہ اسے اس در سے نجات عطا فرما دے گے۔ انشاءاللہ یہ پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کرے تو اللہ خیر کا معاملہ عطا فرما دے گے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں و معزز حضرات، بھلائی کی بات کو پھیلانا ایک عظیم کام ہے، نیکی کو پھیلانا ایک عظیم کام ہے۔ اس پر دنیا آخرت دونوں جہانوں کے کامیابی کے وعدے ہیں۔ تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرے، اس ویڈیو کو شیئر بھی کرے، لائک بھی کرے، اور زیادہ سے زیادہ دین کو زندہ کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔